احتشام کیانی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی احتشام آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بڑی خبر آئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور اس اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی، اور یہ استدعا کی گئی تھی کہ جب تک اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا جب تک چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کی جائے۔ اب اس درخواست پر مختلف سماعتوں کے بعد گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ آج کے دن یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب بینچ کمرہ عدالت میں آیا، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ کمرہ عدالت میں آیا اور انہوں نے کیسز کی سماعت سے قبل ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ڈاکٹر بابر اوان کو روسٹم پر بلایا اور انہیں یہ کہا کہ یہ فارملی آرڈر نہیں ہے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد یہ آرڈر جو ہے ریٹن آرڈر وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، ان کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ نے سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی تھی، جس میں یہ موقف تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن نے مس ڈکلیریشن کی، جس کی بنیاد پر وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں، اس لیے انہیں سزا سنائی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور اس اپیل میں جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مختلف فلاز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ استدعا کی گئی کہ یہ جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، لیکن اس اپیل پر فیصلے سے پہلے سزا معطلی کی درخواست تھی۔ سزا معطلی کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دی جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب جو مختلف نکات اٹھائے گئے تھے، جو وجوہات بتائی گئی تھی کہ جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا، اور اس سے پہلے سزا معطلی کی درخواست میں بھی جب دلائل دیے گئے تو اس میں یہ تمام نکات اٹھائے گئے۔ ان میں بنیادی نکتہ یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ موجود نہیں، بلکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اپنی جانب سے ہی یہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے جنہوں نے کمپلینٹ دائر کی انہیں اجازت دی تھی۔ یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو کہ 5 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس کا ممبر نہیں ہوتا، اس کمیشن کو یہ اجازت نامہ دینا چاہیے تھا۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی وہ متعلقہ فورم پر نہیں کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جو میجسٹریٹ کی عدالت تھی، اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت میں جواب دیے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں جو اپنی سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا اس میں یہ اس فیصلے میں لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرے گا اور اس کا آرڈر آفس کو دیا گیا، تو جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوتے ہیں وہ انتظامی سائٹ کے سربراہ ہوتے ہیں، اس لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ کمپلینٹ دائر کی۔ لیکن عدالت نے اس بات پر سوالات کھڑے کیے، یہ پوچھا گیا کہ سیکرٹری نے کس طرح ازیوم کر لیا کہ آفس کو اگر آرڈر ہوا ہے تو انہیں ہی آرڈر ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر جو انتظامی افسر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ رجسٹرار ہیں، تو رجسٹرار کے ذریعے اگر کوئی کارروائی کرنی ہو تو رجسٹرار کو لکھا جائے گا، آفس کو نہیں۔ یہ سوال تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس کا کوئی ایسا جواب نہیں آ سکا جس پر عدالت کو مطمئن کیا جا سکتا۔ اب تحریری فیصلہ جب آئے گا تو مزید وجوہات لکھی جائیں گی کہ کن وجوہات کی بنا پر سزا معطل کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو تحریری فیصلے سے پہلے یہ فیصلہ بہرحال یہ سامنے آ گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے اور جو سیشن کورٹ کا باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔